الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے موت اور آخرت کی تیاری کرنے والوں کا حال ذکر کیا تھا، اور اس خیال سے ذکر کیا تھا کہ سننے والے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور کرونا کی اس وبا میں جو صورتحال دہشت کی وحشت کی لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس میں وہ اللہ کو یاد کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، موت کو یاد کریں گے، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے۔ امید ہے کہ سننے والوں میں اس سے ایک جذبہ ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ آج میں عرض کروں گا کہ بندہ اس طرح خود کو جب تیار رکھتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور پھر اسے خود بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اور اگر جینا چاہتا بھی ہے تو اسی لیے جینا چاہتا ہے تاکہ مزید نیکیاں کر کے اپنے رب کو مزید راضی کر لے، اور اپنی کوتاہیوں اور عیبوں کو اپنے اندر سے دور کر لے۔ اسی لیے احادیث میں جہاں موت کی فضیلت آئی ہے وہیں زندگی کی فضیلت بھی آئی ہے۔ موت کی فضیلت میں تو یہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت کا تحفہ، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت ایک نعمت ہے اور گناہ مصیبت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے فتنے میں پڑنے سے بہتر ہے، اور دوسرے مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب اور کتاب آسان ہوگا۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ موت مومن کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جو یہاں سے کوچ کر کے جاتا ہے وہ دراصل قید خانے سے چھوٹ کر جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے حق میں موت ایک فضیلت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، دراصل دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے حیات بہت اچھی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین کون لوگ، بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل عمدہ ہو، وہ آدمی سب سے بہترین انسان ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا ای الناس شر، کہ سب سے زیادہ بدترین آدمی کون ہے، برا آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کا عمل برا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم اتبلکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور عمل اچھے ہوں۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمر لمبی ہو اور اس کے ساتھ عمل اچھا ہو تو یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی بہتر ہے، اس کا جینا بہت اچھا ہے، اس کی زندگی اس کے حق میں خیر اور بھلائی کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کے عمل اس میں اچھے ہو، اور اگر عمل برے ہو
تو جتنی عمر لمبی ہوتی جائے گی اسی قدر وہ اللہ کی نگاہ میں گرتا جائے گا، اسی قدر اللہ کی نگاہ میں بدتر ہوتا جائے گا۔ ایک آدمی لمبی عمر پائے اور اس کے اندر ذکر ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، نمازیں ہو، روزہ ہو، یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہو جس کے اعمال برے ہوں، شراب پیتا ہو، زناکاری میں مبتلا ہو، جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، اس کی عمر جتنی لمبی ہوگی وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی اس مومن سے زیادہ افضل اور بہتر انسان نہیں ہے جو اسلام کی حالت میں لمبی عمر پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی آدمی افضل نہیں جو ایمان کے ساتھ لمبی عمر اسلام کے اندر پائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، اس کی تکبیر کی وجہ سے، تسبیح کی وجہ سے، تہلیل کی وجہ سے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، تکبیر کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تحلیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے کہنا لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا کہ ذکر اذکار کی وجہ سے لمبی عمر پانے والی کی زندگی اس کے حق میں خیر اور بہتر بن جاتی ہے۔ بہرحال ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے حق میں یہ دنیا کی زندگی اور اس زندگی کے لمبا ہونا خیر کا باعث، کیونکہ جب وہ زندگی پائے گا تو اس میں اللہ کا ذکر کرے گا، عبادات کرے گا، نیکیاں انجام دے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا، لوگوں کے ساتھ بہتر زندگی کرے گا، اس سے اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں قسم کی احادیث میں جو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ مومن کے حق میں موت کا بہتر ہونا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور زندگی کا بہتر ہونا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی وجہ سے افضل قرار دی گئی ہے کہ اس میں انسان نیکیاں کرے گا، لیکن اصل خیر اور بھلائی تو آخرت ہی میں ہے۔ آخرت ہی اصلی مسکن ہے، آخرت ہی مومن کا وطن ہے، اس لیے موت کو ترجیح تو ہر صورت میں ہے، لیکن اگر نیکیاں کرنے کی وجہ سے زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو ایک عارضی بات ہے۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ جو مومن بندہ خود کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے اور نیکیوں اور عبادتوں میں لگا رہتا ہے، وہ موت کو چاہتا ہے تاکہ اس کو اللہ کی زیارت نصیب ہو اور آخرت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو، کیونکہ قرآن و حدیث میں مومن بندے کا جو اعزاز و اکرام موت کے وقت بتایا گیا، موت کے بعد کے مقامات میں بتایا گیا، وہ اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ذرا اس کو عرض کرتا ہوں، اس کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ان آیات میں ایک مومن بندے کی موت کے وقت جو تکریم اور تعظیم ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں اور اس کا دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تسلی کا سامان دیتے ہیں، اللہ نے ان آیات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، یعنی جو اللہ والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور پھر ماننے کے ساتھ اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کی زندگی اسلامی زندگی،
ان کا کردار اسلامی کردار، ان کا انداز اسلامی انداز، ان کی بول چال اسلامی بول چال، ہر چیز میں اللہ والوں کی جھلک نظر آتی ہے. ایسے لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ موت کے وقت کا قصہ ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی، تینوں جگہ پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور نیک بندوں کے پاس آ کر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. خوف سے بھی اور حزن و غم سے بھی، دونوں سے ان کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یاد رکھیے کہ خوف آئندہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور غم گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے یعنی دنیاوی زمانے کے چلے جانے کا غم نہ کرو اور آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا خوف نہ کرو. کیوں؟ اس کا جواب آگے ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ جنت ملے گی ایمان کی وجہ سے، جنت ملے گی اعمال کی وجہ سے، جنت ملے گی اخلاق کی وجہ سے، جنت ملے گی تلاوت کی وجہ سے، جنت ملے گی اعمال کی وجہ سے. وہ وعدہ اب تمہارا پورا ہونے والا ہے، اس لیے تم اس کی بشارت سنو اور اس کی بشارت لو. پھر خوف کس بات کا اور غم کس چیز کا؟ اور پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اب تک بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آئندہ بھی تمہارے ساتھ میں رہیں گے، لہذا کیا غم کسی کے چھوٹنے کا، کیا خوف کسی تنہائی کا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم کو اس جنت میں جو چاہو وہ ملے گا اور جو مانگو وہ ملے گا. کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، تم جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو دل تمہارا چاہے گا وہ بھی تم کو پیش کر دیا جائے گا. یہ سب کچھ کیوں؟ کہتے ہیں نزولا من غفور الرحیم، یہ سب کچھ دراصل اللہ غفور الرحیم کی جانب سے بطور میزبانی کے ہوگا. اللہ میزبانی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی میں کیا کچھ ہوگا، کیسا کچھ ہوگا، اس کا تو اندازہ دنیا میں ہم کر ہی نہیں سکتے. البتہ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی میزبانی بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی، جہاں تک کہ ہمارا دل و دماغ نہیں پہنچ پائے گا. بھائیو، یہ آیات کس قدر ایک مومن کے اعزاز اور اکرام کو بتا رہی ہے اور کیسا سامان تسلی پیش کر رہی ہے. اسی طریقے پر احادیث کے اندر بھی مومن کی موت کے وقت اس کے اعزاز اور اکرام کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر میں چند روایات آپ حضرات کو سناؤں گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں تر و تازگی ہوگی اور تسلی کا سامان ہوگا. اور اس سلسلے میں احادیث تو بڑی کثرت کے ساتھ میں ہیں. بہت سے محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچے، اور جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کڑید رہے تھے. پھر آپ نے سر اٹھایا اور 3 دفعہ ہم لوگوں سے فرمایا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے،
اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی جانب کوچ کرتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا لباس اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ پس اس کی روح اس طرح آسانی کے ساتھ نکل آتی ہے جیسے کہ مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگرچہ تم کو ظاہری نگاہوں سے اس کے خلاف اس پر شدت نظر آتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ روح نکال لیتے ہیں تو فوراً دوسرے معاون فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن میں رکھ لیتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اس سے ایسی تیز خوشبو نکلتی ہے جیسے دنیا کے مشک، اعلیٰ سے اعلیٰ مشک کے اندر تیز تیز تر خوشبو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اس کے بعد وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، تو جو فرشتے راستے میں ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ یہ لے جانے والے فرشتے بڑے القاب اور آداب اور بڑے اچھے اچھے ناموں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ ایسا تھا، ایسا نیک تھا، ایسا معرفت والا تھا، ایسی نمازوں والا تھا، ایسے ذکر و تسبیح والا تھا، ایسی عبادتوں والا تھا، ایسے اخلاق و کردار والا تھا، ایسی دینی خدمات والا تھا۔ یہ سب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو لے جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک کے بعد دیگرے آسمانوں کو طے کرتے ہوئے ساتویں آسمان پر اس کو لے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ یہ علیین جنت کا ایک مقام ہے جہاں مومنوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف لے جاؤ قبر میں، کیونکہ میں نے زمین ہی سے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ان کو نکالوں۔ چنانچہ اس کو لا کر اس کی قبر کے اندر بدن میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر، اور اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ربی اللہ۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھے جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے اس کا علم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ میں پڑھا اور ایمان لایا اور تصدیق کیا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ ندا دیتا ہے آسمان سے اللہ کی طرف سے اور کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ بس اس کو جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اس کے پاس عمدہ لباس اور عمدہ خوشبو میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کو خیر کی خوشخبری ہو۔ یہ مرنے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ ایک اور بہت طویل حدیث ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر کے کچھ ٹکڑے میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلا اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب کسی بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے نیک بندے کی، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے دوست کے پاس میں جاؤ، میں نے اسے خوشی میں اور غمی میں دونوں میں آزمایا ہے، میں نے اسے اپنی مرضی کے مطابق پایا، ہر موقع پر غمی میں بھی اور خوشی میں بھی۔ میں اب اس کو دنیا کے غموں سے نجات دینا چاہتا ہوں،
لہذا ملک الموت اس بندے کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، ایمان کے پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، اور سفید ریشم ان کے پاس میں ہوتا ہے جس میں خالص مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اور ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس کے بدن پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور ریشمی کپڑا اس کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے اور اس کے تھوڑی کے نیچے خوشبو لگا دی جاتی ہے، اور جنت کی جانب دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جنت کی عجائبات نظر آنے لگتی، کبھی جنت کی حوریں، کبھی وہاں کے پھل و پھول، وہاں کی رونقیں، جیسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو بھی بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سب دیکھ کر مومن کی روح لپک کر آگے بڑھتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے پاکیزہ روح چل بے خار بیری کے پھلوں میں اور تہبتے کھیلوں میں اور لمبے سائے اور بہتے ہوئے پانی کی طرف، اور اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ نرمی اور تلطف کا معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ میں کرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، قابل اکرام ہوتا ہے، قابل تعظیم ہوتا ہے، اس طریقے پر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اس بندے کے یہاں سے جانے پر 40 دنوں تک زمین اس کی جدائی پر روتی ہے اور آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جن سے اس کے اعمال چڑھتے تھے اور اس کا رزق اترتا تھا۔ مشکات شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ جب مومن ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور روشن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، تو وہ مرنے والا کہتا ہے فرشتوں سے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو بتا کر آ جاؤں کہ میرے لیے کیا کیا نعمتیں یہاں پر میسر ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نہیں اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب ملک الموت مومن بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اٹھو اس گھر